اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29 اس کی نافرمانی پر جرأت مت کرو۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی کافروں سے دلی محبت چاہے تم اپنے دل میں چھپاؤ یا قول و عمل سے اس کا اظہار کرو، بہرحال اللہ اس کو جانتا ہے۔ تمہارا چھپانا ظاہر کرنا دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں، وہ تمہیں وقت آنے پر اس کی سزا دے گا، اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔ ہاں اگر تم واقعی شدید مجبوری اور کافروں کے ضرر سے بچنے کے لیے ظاہری رواداری رکھتے ہو، تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا دے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب وہ جانتا ہے۔ تمہارے احوال اللہ رب العزت پر کیسے مخفی رہ سکتے ہیں جبکہ وہ آسمان زمین اس میں پائی جانے والی ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ واضح ہے کہ عوام کی نظر کی رسائی چونکہ صرف آسمان و زمین تک ہے، اس لیے انہی کا ذکر کیا گیا، مگر مقصود تمام کائنات ہے۔ ہر چیز کا وجود اسی کے علم و قدرت سے ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کافروں کے ساتھ دلی محبت رکھنے کی وجہ سے وہ تمہیں فوری اپنی گرفت میں لینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، کیونکہ تمہاری کوئی حالت بھی اس سے مخفی نہیں ہے، پس تم اس کی نافرمانی میں جرأت مت دکھاؤ۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، آخر شرم آ ہی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، ہر وقت اللہ کے علم کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے ظاہر باطن کو جانتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کو اس بات سے شرم آئے گی کہ اس کا مالک اس کے دل کے گندے خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا دیکھے، بلکہ وہ اپنی سوچ کو ایسے امور میں، ایسے کاموں میں مشغول کرے گا جن سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر غور و فکر، یا ایسے علم کو سمجھنے کی کوشش جس سے اس کو فائدہ ہو، یا اللہ کی کسی مخلوق نعمت کے بارے میں سوچنا، یا اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کسی کام کے بارے میں سوچو بچار اور اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو خاص تنبیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خاص تنبیہ کر دی ہے کہ وہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں، تاکہ وہ اس خوف و خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکے رہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن کو اچھی طرح جانتا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اگر وہ فوری سزا دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، مگر کسی حکمت کی وجہ سے مہلت دی ہوئی ہے، پس اگر اس نے کسی نافرمان کو مہلت دی ہوئی ہے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ جب وہ پکڑ کرے گا تو اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ نمبر 3، دنیاوی عذاب کی یہ صورت آنے والی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر میں واضح ہے کہ وہ جس طرح چاہے گا کافروں جو کہ اللہ کے دشمن ہیں سے دلی محبت رکھنے والوں کو عذاب دے گا، چاہے دنیا میں دے دے یا آخرت میں دے دے، یا دنیا آخرت دونوں میں دے دے۔ اور اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ کافروں سے دلی محبت اور دین میں مداہنت اختیار کرنے کی صورت میں، یعنی دین سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں، وہ ذات دنیاوی عذاب کو ذلت اور محکومی کی شکل میں لانے والی، کافروں کا غلام بنا دیں گے، آپ کو کافروں کے نیچے کر دیں گے، کافروں کے آگے آپ مجبور ہو جائیں گے، ان سے قرض لینے پہ مجبور ہو جائیں گے، پھر اس کی قسط دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، پورا ملک ان کے سامنے مجبور ہو جائے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے عقل والو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ خاموش پکڑ ہوتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے میرے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں آئی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مجھے تو کوئی بیماری نہیں لگی، مجھے تو یہ نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ہوا۔ لیکن غور کرنے والوں کو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، حقیقت جاننے والوں کو حقیقت معلوم کرنے سے پتہ چلتا ہے، جب وہ اس کی گہرائی سے سوچتے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا، سوچیں تو پتہ چلے۔ تو ذلت میں ڈوب کر بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو چکے ہیں، جیسے موم بتی ہوتی ہے وہ آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے، ایسے ہمارے ایمان کا حال ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، دنیا کے مزے نہیں ہیں، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جس کے اوپر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔